ہو جائیں اور باقی ماندہ آیت جو ہیں وہ 10 سیشن میں ہم ختم کر سکیں تو اچھا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں ٹائم تھوڑا 1 گھنٹہ پورا چاہیے ہوگا، اس لیے آج خیر شاید 6-7 آیتیں نہ کر سکیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کی باتیں، جن کی گفتگو آپ کو اچھی لگیں گی۔ يعجبك قوله فی الحیات الدنیا، وہ دنیا کے بارے میں، زندگی کے بارے میں جو آپ سے باتیں کر رہا ہے وہ بڑی میٹھی میٹھی ہوں گی، بہت اچھی ہوں گی، آپ کو بہت پسند آئیں گی۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور جو اس کے دل میں اس پر وہ قسمیں کھائے گا اور کہے گا آپ خدا کو میں گواہ بنا کے کہتا ہوں میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، جبکہ وہ سخت ترین دشمن ہوگا۔ یہ کام ہے ہمیں اس سے، یہ ہماری زندگی میں ایسے لوگ بہت ہیں، اس لیے اس آیت سے ہمیں زیادہ کام ہوا۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ، جو آپ کے سامنے اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے، آپ کو وہ بہت پسند آ رہی ہیں، قسمیں بھی بہت کھا رہا ہے، خدا کو گواہ بنا رہا ہے وہ الد الخصام، بہت سخت دشمن ہے آپ کا۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، جب وہ لوٹ کر جاتا ہے آپ کے سامنے سے اٹھتا ہے، یعنی آپ کے سامنے تو بہت اچھی باتیں کر رہا ہے لیکن اصل کام اس کا کیا ہے؟ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، وہ پھر سرتوڑ کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے اور آپ کی کھیتی کو خراب کرے، آپ کی نسل کو خراب کرے۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، اور اگر آپ اس سے کہیں کہ خدا کا خوف کرو تو أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، وہ اپنی نخوت کی وجہ سے گناہ چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا، وہ گناہ پر آمادہ ہو جاتا ہے، لیکن آپ کے اتق اللہ کہنے سے، خدا سے ڈرو کہنے سے وہ نہیں ڈرتا نہیں ہے۔ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمَ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، ٹھیک، تو اس کے لیے جہنم کافی ہے، آپ کی باتوں سے وہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اچھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُ، اب یہ 3 آیتیں ہم نے کر لی، پہلی آیت پہ اگر ہم دوبارہ تھوڑا سا توجہ کریں، لوگ ایسے ہیں جو آپ کے سامنے میٹھا بولتے ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں اور ایسا بولتے ہیں جو آپ کو بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ ہماری زندگی میں ایسے لوگ ہیں ہر طرف ہی، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے سیاستدانوں کو لے لیں، ہمارے ممبروں پہ جو لوگ ہیں ان کو لے لیں، ہمارے جو دفتروں میں ہیں ان کو لے لیں، جس بھی بزنس میں ہیں، آج کل ہر چیز بزنس بن گئی ہے۔ تبلیغ جب بزنس بن جائے تو پھر تو باقی تو ساری بزنس ہیں ہی ہیں، ٹھیک۔ تو یہ سب آپ کے سامنے بہت میٹھا میٹھا بولتے ہیں، ایسی چیزیں بولتے ہیں جو آپ کو بہت پسند ہیں، اور پھر آپ جس پر اعتبار نہیں کرتے تو اس پہ پھر وہ دنیا جہاں کی قسمیں بھی کھاتے ہیں تاکہ آپ کو اعتبار آئے، ٹھیک، اور انسان کو اعتبار آنا بھی چاہیے، ٹھیک۔ کوئی اچھا بول رہا ہو اور اچھا بولنے کے ساتھ پھر خدا کو گواہ بنا رہا ہو تو پھر انسان کہتا ہے یار یہ تو پھر خدا کو گواہ بنا رہا ہے۔ ہمارے ممبروں سے جو چیزیں ہو رہی ہیں، وہ جو گمراہ کن لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں، ٹھیک، وہ مشرک اور غالی قسم کے جو لوگ ہیں وہ قسمیں کھاتے ہیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو علم کا، خدا کا، فلان کا، حضرت عباس کا، میری گردن کٹ جائے، میں ابھی زندہ نہ رہوں، اگلا سانس مجھے نہ آئے۔ ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اس میں سے کسی چیز پر اس کا ایمان ہے ہی نہیں، ہم اپنے ایمان کے مطابق بات سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے ایمان کے مطابق سمجھ رہے ہیں اب یہ جھوٹ نہیں بول سکتا کیونکہ اس نے خدا کو گواہ بنا لیا ہے۔ خدا کو گواہ بنانے کے بعد کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ قرآن پہ ہاتھ رکھنے کے بعد کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اگر وہ خدا کو ہی نہ مانتا تو خدا کو گواہ بنا کے بھی جھوٹ بولے گا۔ وہ قرآن کو ہی نہیں مانتا تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے وہ، یہ قرآن آپ کو بتا رہا ہے کہ اپنے دشمن کو پہچانو۔ یہ لوگ جو میٹھا بولتے ہیں اور آپ کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، یہ آپ کے بدترین دشمن ہیں۔ آپ پہچانیں گے کب؟ جب آپ کے سامنے نہیں ہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ، جب آپ کے سامنے نہیں ہے، عملاً دیکھو یہ کیا کرتا ہے، اسے کیا چیز پسند ہے، ٹھیک، یہ زمین پر فساد برپا کرتا ہے، کھیتی اور نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہمارے اطراف میں موجود لوگوں کی یہی صورتحال ہے، ٹھیک، اور خدا فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، ٹھیک۔ بس ہمیں ان لوگوں سے ہوشیار رہنا ہے
اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت جس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ تو ایک شخص تھا، لیکن اسی کے لیے رہے گی یا اس کے بعد یہ آیت باقیوں کے اوپر بھی آئے گی؟ ہم سب کے لیے، ٹھیک ہے نا، ہم سب کے لیے، صرف اس ایک شخص کے لیے نہیں ہے جس کے وہ ایک شخص آتا تھا اور اس نے قسمیں کھائیں، اس نے اپنے آپ کو بہت ہمدرد دکھایا جبکہ وہ فساد پھیلاتا تھا، وہ ایک شخص ایسا تھا، آج ہزاروں شخص ایسے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب آپ اس سے کہتے ہیں خدا سے ڈرو، ٹھیک، ایسے شخص سے جب کہتے ہیں خدا سے ڈرو تو اس کی نخوت آڑے آتی ہے۔ بس جس کی بھی کوئی اگر ہمیں گناہ سے روکے اور ہماری نخوت آڑے آئے اور ہم کہیں نہیں میں نے اس کی بات نہیں ماننی ہے، تو پھر ہم کن میں سے ہیں؟ ہم کچھ اسی قسم کے لوگوں میں سے ہیں۔ ابھی تک تو ہم یہ کہہ رہے تھے نا دوسروں سے ہمیں ہوشیار رہنا ہے کہ ہمارے اطراف میں ایسے لوگ تو نہیں ہیں، اپنے آپ کو بھی تو پہچاننا ہے، ٹھیک، کہ اگر کوئی ہمیں کہے خدا سے ڈرو، ٹھیک، تو ہمیں برا لگتا ہے اچھا لگتا ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے آپ سے پوچھے، ٹھیک ہے، کہ کب اچھا لگتا ہے کب برا لگتا ہے، ٹھیک۔ انسان میں، ہر انسان میں جو غیر معصوم ہم لوگوں میں، ہم میں کہیں نہ کہیں ایسی نخوت آ جاتی ہے۔ ایک آدمی میں 100% ہے، ایک آدمی میں 1% ہے، ٹھیک ہے نا، جہاں اس کو اپنی ایگو اس کو زیادہ عزیز ہوتی ہے کہ بھئی مخالفت ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، اس نے کہا ہے اب تو میں نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، ابھی اس وقت تو نہیں میں مان سکتا اس کے کہنے کی بات۔ وہ کون سا اپنی کوئی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی کوئی ایگو کم نہیں ہوتی، آپ کا کوئی غرور نہیں ٹوٹتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر یہاں آپ نے اپنا غرور اور عزت اور وہ ایگو قائم رکھا، آپ کے ساتھ ہونے والا کیا ہے؟ فَحَسْبُهُ جہنم، ٹھیک ہے نا، پھر اس کے لیے جہنم کافی ہے، پھر ادھر ٹھیک ہونے والا اگر وہ نہیں ہے، ٹھیک، اور جہنم پھر بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ 207 لوگوں میں سے، انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا جوئی میں اپنی جان بیچ ڈالتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، اپنا نفس اس نے بیچا، کس لیے بیچ دیا؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی مرضی خریدنے کے لیے، اللہ کی مرضی خریدنے کے لیے اپنا نفس دے دیا۔ مرضی بھی نہیں ہے، یہ بھی مرضات ہے، یعنی اللہ کی اہم مرضی کہیں یا ساری مرضی کہیں یا جو بھی آپ اس کا ترجمہ کریں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے، ٹھیک۔ یہ ابھی ایک ہستی کا ذکر ہے جس نے اس رفیع مقام کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ جان کا نذرانہ پیش کرنے کی وجہ سے وہ مرضات خداوندی کو اس نے اپنی خودی کو بیچ کر حاصل کیا، ٹھیک۔ کیوں؟ مرضات اللہ کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر ہم کوئی بھی چیز ہاتھ سے نہیں دیتے جب تک اس سے بہتر چیز ہمیں نہ ملے۔ ہم جو چیزیں خریدتے ہیں اس میں بھی یہی کرتے ہیں، اگر ڈونیٹ کرتے ہیں اس میں بھی یہی کرتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں تب بھی یہی کرتے ہیں، ٹھیک۔ جو بھی دے رہے ہوتے ہیں اس سے بہتر چیز ہمیں ملنی چاہیے تب ہم دیتے ہیں، وَإِلَّا ہم کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے حساب سے ہمارے پیسے سے زیادہ یہ بہتر چیز ہے، پیسے دے کے لیپ ٹاپ لے لیتے ہیں۔ ہمارے خیال میں پیسوں سے زیادہ اس کی قیمت ہے، مجھے اس کی زیادہ ضرورت ہے، میں پیسے دیتا ہوں یہ لے لیتا ہوں۔ جس کے پاس یہ ہے اس کو اس سے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس کو فروخت کرتا ہے، ٹھیک۔ انسان اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے، بیچے، تو بیچ کے کیا لے گا؟ جو جان سے زیادہ قیمتی ہو، اور وہ کیا ہے؟ خدا کی مرضی، خدا کا رضوان، ٹھیک۔ اچھا، اب یہاں پر یہ جو شخص ہے جس کے بارے میں آیت آئی ہے، اس نے اپنا نفس بیچا، خدا کی مرضی لی۔ ہم لوگ اپنا نفس کہاں بیچتے ہیں؟ جہاں جاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارا نفس کا ہمارا ٹائم ہی ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ ہم اپنا 8 گھنٹے ٹائم بیچتے ہیں اور اس کے بدلے میں سیلری لے لیتے ہیں۔ ہم بھی اپنا نفس بیچ رہے ہیں نا، ٹھیک۔ کیوں ہم وہ لیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے خیال میں میرے اس وقت سے یہ پیسہ زیادہ قیمتی ہے، اس لیے میں وقت ان کو دیتا ہوں، یہ پیسہ ان سے لے لیتا ہوں، اسی طرح، ٹھیک۔ اچھا،
اب یہ صرف ہم سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں. اب یہ وقت اگر کوئی کما رہا ہے، کام کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس نے یہ وقت اس امپلائی کو دے دیا، امپلائر کو دے دیا، اور خود اس نے کچھ اپنے لیے حاصل نہیں کیا، اور جو خدا کی مرضی حاصل کرنی تھی وہ نہیں کی، کیونکہ اسی میں خدا کی مرضی بھی خرید سکتا ہے وہ، اسی کام کرنے میں. وہ ایک الگ بحث ہے، اس میں ہم نہیں جا رہے ابھی. ٹھیک. لیکن جو خدا کا تصور جس کے پاس نہیں ہے، خدا کی خوشنودی کے حصول کے لیے کام نہیں کر رہا ہے، وہ پھر اس نے اپنا کام، اپنا وقت، اپنا نفس اس لیے بیچ دیا ہے. ٹھیک. اچھا، یہ آیت کس کا شان نزول کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک صحابی رسول ہے صہیب رومی، یہ ان کے شان نزول، ان کے شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. کیوں؟ اس نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا تھا، اپنا سارا مال اس نے خدا کے راہ میں بیچ دیا، قربان کر دیا، تمام تر جو سرمایہ تھا. اتنی بڑی مالی قربانی دے کر یہ آ گیا کس میں؟ مدینہ رسالت میں آپ کے پاس. صحیح جی. ابھی تو محرم سفر گزرا ہے، اس میں ہم یہ سارا سن کے آئے. ٹھیک. یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی جی؟ امام علی کے. ٹھیک ہے نا. شب ہجرت جو بستر پہ سوئے ہیں وہ امام علی، جو آپ مجلسوں میں سنتے آئے ہیں. ٹھیک. ہمارے یہاں مجلسوں میں بھی بہت زیادہ فانٹیزی کر دیا جاتا ہے ان چیزوں کو. یہ بھی عوام کو سمجھانے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتا کہ بھئی یہ تفسیر ہے اور یہ ہم نے آگے اس کی فانٹیزی کر دی ہے، تزئین کیا ہے، اپنی طرف سے نکالا ہے، کچھ بنایا ہے. ٹھیک. ہمارے ممبروں سے یوں پڑھا جاتا ہے جی امیر المومنین سو گئے اور خدا نے پوچھا کیا اجر چاہیے؟ امیر المومنین نے کہا مجھے کیا، میں تو کسی اجر کے لیے کرتا ہی نہیں ہے، تجھے لائق ہے عبادت سمجھ کے کرتا ہوں. کہا پھر بھی کیا دوں؟ کہا تیری مرضی، جو مرضی دے دے. تو اللہ نے کہا اچھا میری مرضی مانگی ہے، میں اپنی مرضی دے دیتا ہوں. یہ تفسیر نہیں ہے، یہ فانٹیزی ہے جو کہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. اس کو کسی حد تک سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں، کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ اصل واقعہ صحیح ہے کہ امیر المومنین نے اپنی جان کا نذرانہ دیا. ٹھیک. اور اللہ کی ساری مرضی خرید لی. صحیح. یہاں ایک اور انحراف، وہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں اب کیونکہ اللہ سے علی نے مرضی خرید لی ہے تو اب اللہ کی مرضی کس کے پاس ہے؟ علی کے پاس. ٹھیک ہے نا. اللہ کے پاس نعوذ باللہ نہیں ہے. کیونکہ پھر وہ مثال کیسے دیتے ہیں؟ یہ پہلے تو میں نے کہا پہلا والی مثال فانٹیزی تھی، یہ دوسری مثال غلط ہے بالکل جو لوگ وہ دیتے ہیں. جیسے ابھی بھی آیت یہی چل رہی تھی نا کہ ہمارے سامنے ایسی ایسی باتیں کرتے جو ہمیں پسند آتی ہیں، یہ وہی انہی باتوں میں سے ہے. ٹھیک. کہ اللہ سے جب ساری مرضی خرید لی، وہ کہتے ہیں جی یہ میں نے آپ کو، اگر میں نے آپ سے خرید لیا، اس کے بعد یہ کس کا ہے؟ آپ کا ہے. نہیں آپ کا نہیں، اب میرا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اب آپ کا نہیں رہتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے خرید لیا ہے. علی نے بھی مرضی ساری خرید لی ہے، اب اللہ کا کچھ نہیں رہا، سارا ہو گیا علی کا. نعوذ باللہ. یہ شرک ہے، کفر ہے. ٹھیک ہے نا. یہ غلط ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. اچھا چلیں ابھی فرض کریں ہم صرف سمجھنے کے لیے یہ مان لیا علی نے ساری مرضی خرید لی خدا سے، سب ان کی ہو گئی. اس کے بعد آپ نے بھی مانگی، آپ نے، آپ کو بھی کچھ دیا، آپ کو کچھ دیا، کچھ آپ کو دیا، اب ختم ہو گیا علی کے پاس مرضی. یہی ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے نا. اس کے ہم قائل نہیں ہیں. جب اس کے قائل نہیں ہیں، یہاں پر خدا نے اپنی مرضی دی علی کو. دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ادھر ختم ہو جائے. ٹھیک. استاد کی طرح ہوتا ہے. استاد جب شاگرد کو علم دیتا ہے تو استاد کے پاس علم ختم ہو جاتا ہے؟ ختم نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح جب امیر المومنین کے پاس علم آئی، رحمت آئی، جو بھی چیزیں آئیں اور وہ رحمت اور وہ علم آگے انہوں نے بانٹ دیا تو ان کے پاس ختم ہو جائے گا؟ نہیں، ختم نہیں ہوگا. ٹھیک. پس من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. اس کا یہ اس قسم کی جو تفسیریں کرتے ہیں، تفسیر نہیں، یہ مجلس میں جو کہانیاں بناتے ہیں بعض لوگ، یہ صحیح نہیں ہے. یہ بات اسٹیبلش ہو گئی. جب یہ بات اسٹیبلش ہو گئی، یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ یہ کہیں یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟ صہیب رومی کے لیے نازل ہوئی. پھر صہیب رومی کے لیے کہاں سے نازل ہوئی؟ اس لیے کہ وہ اپنا سارا مال دے کے آیا تھا. یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟
جان کی بات ہو رہی ہے، تم مال کی بات کر رہے ہو، یہ تو یقیناً نہیں ہے نا۔ آیت کہہ رہی ہے اس نے جان دے کر مرضی خریدی، یہ کہتے ہیں اس نے مال دے کر مرضی خریدی۔ بس یہ روایت بھی غلط ہے، ٹھیک۔ اب یہ تو ہم بات کر رہے تھے کس کی؟ مجلسوں کی۔ اب آپ تفسیروں میں آ جائیں، تفسیروں میں آئیں تو 2 قسم کی تفسیریں ملتی، 3 قسم کی ملتی ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے شان نزول صحیح بتایا کہ شان نزول یا امیر المومنین کے بارے میں، یہ بھی ہیں، ٹھیک۔ باقی کیا ہے؟ باقی یہ ہیں بہت بہت بڑی تعداد نے لکھا یہ صہیب رومی کے لیے، ان کو بہت اچھی طرح سمجھ میں، آیت بھی سمجھ میں آتی ہے، عربی بھی ان کو اچھی آتی ہے، باقی جگہوں پہ سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ آپ کو سمجھ میں آ گئی نا؟ آپ نے کوئی آیت پہ کام بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا کہ یہ تو مالی اس کے لیے ہے ہی نہیں، ٹھیک۔ ان کو بھی بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے، اس کے باوجود عنادن امیر المومنین سے جو عناد ہے اس کی بنا پر وہ یہاں کس کو رکھ دیتے ہیں؟ صہیب رومی کو رکھ دیتے ہیں۔ صہیب رومی سے تمہیں کیا دینا ہے اگر خدا تمہارا نہ رہے تو۔ تیسرے لوگ کیا ہیں؟ جو کچھ بھی نہیں لکھتے، شان نزول ہی نہیں لکھتے، بیان ہی نہیں کرتے۔ وہ آپ کو سمجھائیں گے آپ جی اگر آپ اپنا بیچیں، اللہ خریدار ہے، آپ یوں کریں، آپ یوں کریں۔ بھئی یہ آیت کس کے متعلق ہے؟ یہ کہنے میں آپ کو کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک۔ شاید یہ روایات میں آیا نہ ہو، یہ صرف ہماری مجلسوں میں ہو کہ یہ آیت امیر المومنین کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ آپ تفسیر الکوثر میں دیکھ لیں، وہاں پر اس تمام کتابوں کے نام موجود ہیں، تمام راویوں کے نام موجود ہیں، تمام صحابہ کے نام موجود ہیں، ابن عباس، انس بن مالک، ابو سعید خدری سے لے کر حضرت خدیجہ کبریٰ سے لے کے امام حسن اور وغیرہ وغیرہ، بہت زیادہ۔ صرف یہاں تک ہوتا پھر بھی صحیح تھا۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ پھر تاریخ ہے، اس میں کوئی وہ بھی نہیں ہے، شیعہ سنی بھی نہیں ہے، اور نہ ہی امیر المومنین کوئی شیعہ سنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ایک آیت اگر علی کی شان میں نازل ہوئی ہے اور یہ واقعہ ہوا ہے تو اس میں تو کوئی شیعہ سنی نہیں ہے نا، ٹھیک۔ ابھی وہ جو صحابی صہیب رومی ہے، وہ اس کے فضائل ہونے سے کون سا شیعہ کو کیا ہو جاتا ہے، سنی کو کیا ہو جاتا ہے؟ اس میں کوئی شیعہ سنی نہیں ہے۔ تاریخ میں یہ ہے معاویہ نے سمرۃ ابن جندب صحابی ہے، اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ میں 1,00,000 درہم دیتا ہوں تمہیں، تم کہو وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبْكَ، آیت یاد ہے؟ وہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں جو آپ کو بہت پسند آتی ہے، وہ قسمیں بھی کھاتے ہیں اور وہ عدد الخصام ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے علی کے شان میں، اور من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، یہ آیت نازل ہوئی ہے ابن ملجم کی شان میں۔ سمرہ ابن جندب صحابی، اس نے کہا استغفر اللہ، میں 1,00,000 کے لیے اپنا آخرت بیچ دوں اور یہ کہہ دوں؟ انہوں نے کہا 2,00,000۔ استغفر اللہ، میں 2,00,000 میں بیچ دوں؟ کہا 3,00,000۔ تو استغفر اللہ، 3,00,000 میں؟ کہا 4,00,000۔ کہتا ہاں 4,00,000 میں بیچا جا سکتا ہے، اور اس نے یہ روایت جعل کر دی۔ اور کچھ بھی نہ ہونا، صرف یہی روایت، یہ جعلی روایت، ہمیں اس کے جعلی ہونے کا بھی پتہ نہ ہو، ٹھیک۔ آپ کو نہ تاریخ میں اس کے جعلی ہونے کا آیا ہو، نہ معاویہ کے 4,00,000 درہم دینے کا آیا ہو، کچھ بھی نہ آیا ہو۔ یہی روایت اگر آپ کے سامنے آئے کہ یہ جو ہے من الناس من یشری نفسہ، کس کے لیے ہے؟ ابن ملجم کے لیے، اور نعوذ باللہ ومن الناس من یعجب کا کس کے لیے؟ امیر المومنین کے لیے۔ یہی روایت دیکھ کے آپ کو پتہ چل جائے گا اصل میں یہ کس کے لیے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی بھی، یعنی معاویہ کے علاوہ کوئی بھی اس بات کو مان ہی نہیں سکتا۔ معاویہ بھی نہیں مان سکتا، اس لیے کہ اس کو ہی معرفت ہے، اس نے تو خود اس کو جعل کروایا ہے، ٹھیک۔ ایک چیز اگر آپ پڑھیں، سب کو پڑھنے میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہم اگر کسی کی تفسیر پڑھ رہے ہیں اور وہ اس حد تک وہ ہے، مغرض ہے، بغض رکھتا ہے امیر المومنین کا، کہ یہ اتنی صریح چیز کو چھپا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر صحیح تفسیر بیان نہیں کر رہا۔ جس کو بھی پڑھنا ہے اس کو یہی 1-2 چیزیں ہیں، آیات ہیں، وہاں لا کے دیکھ لیں ادھر وہ کیسے، اس کا بیان کیسا ہے، وہ وہاں اس کا بیان صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ابھی ہم نے کہا نا کہ یہاں جو لوگ غلو کرتے ہیں، ہم نے ان کو ہی بیان کر دیا، اس میں کوئی غلو بھی نہیں کرنا چاہیے،
ٹھیک، غلو غلط، جو غلو کرتے ہیں وہ بھی غلط ہیں، بالکل سیدھے سے غلط ہیں. غلو میں جو شرک تک چلے جائیں، کفر تک چلے جائیں، وہ مشرک ہیں، وہ کافر ہیں. لیکن جو ادھر سے چھپائیں وہ ناصبی ہیں، علی سے دشمنی رکھتے ہیں. ٹھیک، نہ آپ کو غالی سے لینا ہے، نہ آپ کو ناصبی سے لینا ہے. باقی مسلمان ہیں سارے، ان میں سے جو سمجھ کے الگ الگ بات ہے، قرآن ہے، ہر کسی کی اپنی سمجھ ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم سب کے سب دائرۂ امن و آشتی میں آ جاؤ، سلم میں آ جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُم مِّنَ الْبَيِّنَاتِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اگر اس کی صریح نشانیوں کے آ جانے کے بعد بھی تم لڑکھڑا جاؤ تو جان رکھو کہ اللہ بڑا غالب آنے والا اور بہت باحکمت ہے. اچھا، یہاں پر آپ کو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد مومنین کے لیے یہ دعوت ہے کہ تمام یا الذین آمنو، آمنو کون ہیں؟ جن کو اسلام پہلے ہے. یہ نا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا قالوا آمنا، کہا نہیں تم آمنا نہیں کہو، تم کیا کہو؟ بل قولوا اسلمنا. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. یہاں پر ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، یعنی جو اسلام لے آئے، اس کے بعد ایمان لے آئے، اس کے بعد سب سے کہا جا رہا ہے آپ اب کہاں داخل ہو جائیں؟ سلم میں داخل ہو جائیں، سب کے سب. ٹھیک، سلم کیا ہے؟ صلح اور آشتی اور سکون. صلح و آشتی اور سکون میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اب آپ ایک جماعت ہو گئی ہے مومنین کی. مومنین آپس میں لڑتے بڑھتے نہیں ہیں، وہ آپس میں ہمیشہ سکون سے، آرامش سے، آشتی سے رہتے ہیں. اور اگر آپس میں جنگ و جدال کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ایمان اس طرح مضبوط نہیں ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں. ٹھیک، اور یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، سلم کا مطلب کیا ہے کہ آپ امن و آشتی میں آ جاؤ، آپ سکون میں آ جاؤ. اب ہم پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا اور آخرت دو چیزیں نہیں ہیں، دنیا اور آخرت ایک ہی چیز ہے. صحیح ہے جی جی، دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، دونوں ایک ہیں، ایک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، دونوں ایک نہیں ہیں، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. کس نے کہا دونوں ایک ہیں؟ ٹھیک، اس لیے ہم سے کہا جاتا ہے یا تم دنیا کو اختیار کرو یا آخرت کو. دنیا کو اختیار کرنا کیا تھا؟ آپ کا کوئی اچھا ڈرامہ چل رہا ہوگا، پتہ نہیں آپ کرکٹ دیکھتے ہو تو آج کل T20 چل رہا ہے، یا پتہ نہیں کیا اور فیشن شو چل رہا ہے، یا کوئی فیسٹیول چل رہا ہے، دنیا وہ تھا. ٹھیک ہے نا جی. آپ وہاں چلے گئے، وہ دنیا والے ہیں. اور جو یہاں تفسیر کے لیے آگے وہ آخرت والے ہیں. ٹھیک، وہ مزے کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ان سے زیادہ مزے کر رہے ہیں. کہاں؟ دنیا میں، آخرت میں؟ نہیں، ابھی کی بات کر رہا ہوں. ابھی جو آپ نے کہا ہم ان سے زیادہ مزے کر رہے ہیں، دنیا میں آخرت میں؟ دنیا میں. ٹھیک ہے نا، دنیا میں. بس دنیا اور آخرت ایک ہی چیز ہو گئی. اگر آخرت کا مزہ ہے تو وہ ایسا نہیں ہے دنیا میں مزہ نہیں ہے. ٹھیک، دنیا میں بھی مزہ ہے. ہاں، وہاں اجر ملے گا، یہ یقیناً اسی طرح ہے کہ وہاں اجر ملے گا، یہاں عمل ہے. اس حساب سے الگ الگ دنیا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں ایک ہے، ایک ہے سے مراد یہ ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں سکون میں نہ ہوں اور وہاں سکون میں ہوں. یہ ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہاں آپ خوش نہ ہو، وہاں آپ خوش ہوں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے.
یہاں آپ اندھے ہوں اور وہاں آپ اندھے نہ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. اگر یہاں اندھے ہیں تو وہاں اندھے ہیں، یہاں خوش ہیں تو وہاں خوش ہیں، یہاں سکون میں ہیں تو وہاں سکون میں ہیں. ٹھیک. ہم کہاں سے شروع کیا ہم نے بات؟ یہاں کہا ہے کہ ایمان والوں سے کہا ہے سلم میں آ جاؤ، سکون میں آ جاؤ. کہاں؟ دنیا میں ہی نا، آخرت کی بات تو نہیں کر رہے، جنت میں سکون کی بات نہیں کر رہے، دنیا میں ہی سکون میں آ جاؤ. جب دنیا میں ہی سکون میں آ جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور آخرت بالکل ایک ہے. یعنی ایک ہے سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا یہاں آپ سکون میں نہ ہو اور وہاں آپ سکون میں ہو. ٹھیک ہے. جو لوگ وہاں سکون میں نہیں ہوں گے کفار، وہ یہاں بھی سکون میں نہیں ہیں. وہ ہم تو کہہ رہے ہیں وہ سکون میں بھی نہیں ہے، وہ عیش میں بھی نہیں ہے، وہ عشرت میں بھی نہیں ہے، وہ کسی چیز میں نہیں، یہاں بھی نہیں ہے. جی مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، اور قید خانہ اس کو عزیز مصر کے گھر سے زیادہ عزیز ہے. قید خانہ ہے لیکن اس کو قید خانہ زیادہ پسند ہے، محل سے زیادہ پسند ہے. تو وہ قید خانے میں مزے میں ہے نا. ہم کہہ رہے ہیں وہ مزے میں ہے، ہم نہیں کہہ رہے وہ کہاں ہے، قید خانے میں ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. زلیخا محل میں پریشان ہے، یوسف قید خانے میں مزے میں ہے، انجوائے کر رہا ہے، سکون میں ہے. ٹھیک. اگر وہ دنیا میں سکون میں ہوگا تو آخرت میں اسے سکون ملے گا. چیلنج کرنا ہے ابھی بھی یا نہیں؟ جی اچھا. اس کو سمجھنے کے لیے ہم دنیا، انسان کی بات کر رہا ہوں، ہم سے مراد انسان دنیا میں آئے بغیر آخرت میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. آپ کو یہ زندگی ملے بغیر وہ زندگی نہیں مل سکتی ہے. ٹھیک. اچھا. جب یہ ملے بغیر وہ نہیں مل سکتی تو یہ جیسی ہو اس کا ہی ریفلیکشن ہونی چاہیے نا آخرت، وہ بھی ویسی ہی ہوگی. یہ تو نہیں ہو سکتا یہاں بہت آپ سکون میں ہو وہاں آپ بہت پریشان ہو جائیں، یا یہاں آپ بہت پریشانیوں میں ہو وہاں آپ جا کے بہت سکون میں چلے جائیں. ایسا نہیں ہوگا. دونوں جب اس کا ریفلیکشن یہاں سکون ہوگا تو وہ ریفلیکٹ ہو کے وہاں سکون میں چلا جائے گا. یہاں اضطراب ہوگا، پریشانی ہوگی تو وہ ریفلیکٹ ہو کے وہاں آپ نہیں، کافر جہنم میں چلا جائے گا. اسی طرح ہے. اچھا. اب مجھے ظاہراً لگ رہا ہے کہ کافر بہت مزے میں بھی ہے، سکون میں بھی ہے، سب کچھ ہے. یہ مجھے ظاہراً لگ رہا ہے، وہ ہے نہیں. کیا مطلب؟ یعنی وہ ابھی اسی وقت جو کام کر رہا ہے ابھی اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا، وہ اتنا مالدار ہو رہا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ خدا کا انتقام لینا، خدا کا سزا دینا، خدا کی محبت کرنے کا انداز اور ہے، ہم لوگوں کا انتقام لینا، محبت کرنا، پیار کرنا، مہمانی کرنا، جو بھی کرنا ہمارا انداز اور ہے. ہم اپنے حساب سے دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ خدا بہت اچھا کر رہا ہے، ہم اپنے حساب سے دیکھ رہے ہیں نا. خدا آپ کو جب مہمانی بھی بلاتا ہے، آپ جب خدا کے مہمان ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اور کوئی اگر آپ کے گھر مہمان آئے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گھر جب مہمان کوئی آئے تو آپ اقسام کے کھانے رکھتے ہیں اس کے سامنے، کھانا پینا ہر چیز. آپ خدا کے پاس مہمانی پہ چلے جائیں رمضان میں، خدا کہتا ہے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پینا. آپ کی اور خدا کے مہمانی میں فرق ہوا نا. جی آپ نے اگر کسی سے آپ تو نہیں لڑتے، پھر بھی اگر آپ لڑتے ہوئے دیکھا ہو، کمزور ہیں، کسی سے لڑائی ہو رہی ہے، اس کو آپ نے گرا رکھا ہے. ٹھیک. وہ کمزور کیا کرتا ہے؟ اس کو اٹھنے ہی نہیں دیتا. ٹھیک. کیوں؟ اس کو خطرہ ہوتا ہے یہ اگر اٹھ گیا تو یہ مجھے مار سکتا ہے، اس لیے کوشش کرتے ہیں اس کو اٹھنے ہی نہ دو، اس کو وہیں پہ مارا جائے. اور جو طاقتور ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ چھوڑتا کیا، اس کو اٹھاتا ہے اوپر. ٹھیک ہے نا. آپ اگر اس پکچر کی صرف ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی نے دوسرے کو اٹھا کے اوپر کر رہے ہو گئے، اس کو کتنا پیار کر رہا ہے، یہ کتنا اوپر لے کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے صرف یہی سین دیکھا ہے نا، اگلا سین آپ نے نہیں دیکھا. وہ کیا ہے؟ اوپر سے زور سے پٹکے گا. اس نے زور سے پٹکنا ہے، آپ نے 10 کک مارے ہیں، جو کچھ کیا اس سے اس کا ایک پٹکنا ہی کافی ہے. آپ کو کتنا سا حصہ نظر آیا؟ آپ کو صرف اتنا سا حصہ نظر آیا کہ اس کو اوپر لے کے جایا جا رہا ہے.
ٹھیک، اور آپ کو لگ رہا ہے یہ کتنا مزے میں ہے، اس کو کتنا اوپر لے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی مزے میں نہیں ہے، یہ جو اوپر جا بھی رہا ہے نا یہ بالکل کوئی مزے میں نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے یہ جتنا اوپر جائے گا اتنا زور سے گرے گا، اتنا زیادہ اس کو تکلیف ہوگی، تو یہ اوپر جاتے ہوئے اس کو کوئی مزہ نہیں آ رہا ہوتا، ٹھیک، باہر سے دیکھنے والے کو لگ رہا ہوتا ہے، جس نے صرف ایک سیکوینس ایک فریم 2 فریم دیکھے ہوں، اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ او یہ دیکھو کتنا خوش نصیب ہے، اس کو یہ اتنا طاقتور اتنا اوپر لے کے جا رہا ہے، ٹھیک، یہ جب اتنا طاقتور اس کی خدمت کر رہا ہے تو پھر اس کی تو مزے ہی مزے ہیں، ٹھیک، یہ تو ہماری وجہ سے ابھی اللہ نے ان کو کم دیا ہوا ہے، ہماری وجہ سے، کہ ہم لوگ کہیں دھوکہ نہ کھا جائیں کہ جن کو اتنی نعمتیں ہمارے حساب سے نعمت ہے نا، وہ کوئی نعمت نہیں ہے، وہ عذاب ہے جو ان کو مل رہا ہے، جو ان کو دنیا، اب دنیا کسے کہتے ہیں آخرت کسے کہتے ہیں وہ الگ مسئلہ ہے، جسے ہم لوگ دنیا کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں نا ان کو دنیا ساری ان کو مل گئی ہے، ٹھیک، یہ سارے بڑے بڑے گھر انہیں ملے ہیں، بڑی گاڑیاں انہیں ملی ہیں، بڑے بینک بیلنس انہیں ملے ہیں، بزنس ان کو ملا ہے، اقتدار ان کو ملا ہے، خدا انہی کی ذریعے اس کو عذاب کر رہا ہے، خدا انہی چیزوں کے ذریعے اسے عذاب کر رہا ہے، اس میں سکون ہے ہی نہیں، سکون میں کون داخل ہو رہا ہے؟ صرف مومن، مسلم بھی نہیں ہے، صرف مومن اس سکون میں داخل ہو رہا ہے، اور اس کو یہ سکون دنیا میں حاصل ہو رہا ہے، یہی سکون اس کو آخرت نہیں ملے گی، تو یہ بھول جائیں کہ ایسا کوئی سینیریو ہے کہ ہمیں یہ اختیار دیا گیا ہو کہ یا ہم دنیا لے لیں یا ہم آخرت لے لیں، یہ ہمارا اختیار نہیں ہے کہ یا ہم دنیا لیں یا ہم آخرت لیں، یہ ہم میں سے سب تقریباً یہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہاں پہ تو مجھے دنیا لینی پڑے گی تھوڑی سی، یہ حصہ جو ہے وہ دنیا کے لیے میں یہ کر لوں، یہاں میں نے دنیا لے لیا، ہاں اب میں تفسیر میں بھی چلے جاؤں گا، مجلس میں بھی چلا جاؤں گا، میں کچھ ڈونیشن بھی کر دوں گا، یہ آخرت ہو گئی، اس کے بعد حساب لگاتے ہیں کتنا آخرت، کتنی دنیا آخرت الگ ہے ہی نہیں، آپ کو الگ سے دنیا ملتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا دونوں لے لو، دنیا کا بھی سکون لے لو آخرت کا بھی سکون لے لو، یا دونوں سے ہاتھ اٹھا لو، نہ دنیا ملے گی نہ آخرت، ٹھیک، یہ صحیح ہے یا نہیں؟ ٹھیک، ابھی تھوڑا سا اسے ہضم کریں، ٹھیک، کیونکہ یہ آپ نے شاید پہلے سنا نہیں ہوگا اس طرح کبھی، ہاں، پھر جب ہم لوگوں سے، آپ تو چیلنج نہیں کر رہے، جو چیلنج زیادہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی دنیا اور آخرت الگ الگ ہے، اور خدا نے قرآن میں بھی کہا ہوا ہے، روایات میں بھی کہا ہے، انہوں نے آخرت کو چھوڑ کے دنیا کو لے لیا، آپ کہہ رہے ہیں ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے کہ آخرت کو چھوڑ کے دنیا کو لینے والا کوئی تصور نہیں ہے، وہ جو وہاں آتا ہے انسان، اس انسان کی، اس مادی انسان کی سطح پر آ کے خدا گفتگو کر رہا ہوتا ہے کہ تو جو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو نے دنیا لے لی ہے آخرت کو چھوڑ کر، تجھے یہ دنیا بھی نہیں ملے گی، اور یہ جو ساری دنیا ملی ہوئی ہے اس کو، یہ اس کے لیے، یہی اس کے لیے عذاب ہے، یہ نہیں ہے۔ ایک اور کانسیپٹ یہ ہے نا، اس کے یہاں مہلت دیں گے اور مہلت دے کے اس کو اتنا وہ کرے گا کہ یہاں کے بعد وہاں اسے عذاب ہوگا، نہیں، وہ یہاں بھی عذاب میں ہے، یہی عذاب ہے یہ جو اس کو کر رہے ہیں۔ مثلا آپ، ایک بچہ ہے، اس کو کوئی اغوا کرنا چاہتا ہے، ٹافی دے کے لے کے جا رہا ہے اپنے ساتھ، ٹافی دیتا ہے 2-4، جو دوسرا بچہ ہے وہ کتنا خوش نصیب بچہ ہے، اس کو یہ ٹافی دے رہا ہے، اتنا محبت کر رہا ہے، لیکن جس کو پتا ہے وہ کیا ہے، اس کو پتا ہے اس کا یہ جو قدم اٹھ رہا ہے، یہی قدم اس کی ہلاکت ہے، یہی قدم، یہ نہیں کہ بعد میں وہ جا کے ہلاک ہوگا، یہی قدم وہ ہلاکت کی طرف، جتنے قدم اس نے اٹھائے اس اسٹرینجر کے ساتھ، وہی ہلاکت کی طرف ہے، وہی قدم ہلاک ہے، ٹھیک۔ اور اگر آپ کو پتا ہو، آپ کو بہت اس پہ ترس آئے گا، فرض کریں آپ ایسی جگہ ہیں جہاں سے آپ اس کو کہہ بھی نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، آپ کا بہت یہاں پر دل کوڑے گا کہ کاش میں جا کے کسی طرح اس بچے کو یہ قدم نہ اٹھانے دوں، یہ کتنے اس کے نقصان میں ہے، یہ قدم، یہ مٹھائی لینا اس کے کتنے نقصان میں ہے، اگر آپ کو تصویر پتا ہو۔ اگر آپ دوسرے بچے کی طرح ہوں جس کو یہی فریم نظر آ رہا ہے، ایک بچہ ہے اس کو ٹافیاں مل رہی ہیں، کتنا خوش نصیب ہے، ٹھیک۔ دنیا میں ہی جو لوگ خدا کو چھوڑ دیتے ہیں وہ سکون میں نہیں ہوتے ہیں،
انہیں عزت بھی نہیں ملتی، انہیں کچھ بھی نہیں ملتا. ہم نے اسے ایکسپیرینس نہیں کیا ہوا. وہ جس کیفیت میں وہ ہے، جس عذاب میں وہ ہے، وہ ہم نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہی نہیں ہے. وہ کافر کیوں کمپلین نہیں کرتا؟ وہ سمجھتا ہے ہم سارے ہی لوگ اسی قسم کے عذاب میں ہیں. پتہ ہے یورپ کا ملک ہے جہاں ہوائیں بہت زیادہ تیز چلتی ہیں. ادھر سے ایک آدمی آیا تھا، تو وہ کہتا ہے میں جب پہلی دفعہ اپنے ملک سے نکلا تو مجھے پتہ چلا اچھا ساری دنیا میں اتنی تیز ہوائیں ہمیشہ نہیں چلتی رہتی. اس کا خیال یہ تھا کہ ساری دنیا میں ہمیشہ اسی طرح تیز ہوائیں چلتی رہتی. تو اس نے کس سے کمپلین کرنی تھی تیز ہوا چل رہی؟ کسی سے نہیں. وہ جس عذاب میں ہے اس سے وہ کمپلین بھی اگر نہیں کرتا ہے تو اس عذاب میں تو سارے ہی مبتلا ہیں، اس کو میں کیا کمپلین کروں؟ اس کو دوسرا سٹیٹ پتہ ہی نہیں. یہ آپ کا یہ جو خدا نے آپ کو دعوت دی ہے نا کہ سلم میں آ جاؤ، داخل ہو جاؤ، اس کا آپ کا علم نہیں ہے. چلیے انشاءاللہ ابھی ہم لوگ پتہ نہیں کون سی آیت تک پہنچ گئے تھے. میرے خیال 209 ہو گئی ہیں آیتیں.